الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، انسان بہت سے اعمال فطری طور پر انسانیت کے ناطے کرتا ہے۔ انہی اعمال میں چند اعمال کا ذکر حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اعمال اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق کس طرح انجام پائیں گے اور ان کی حیثیت اسلام میں کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ ایک ہے اتباع عیادت المریض، جب آدمی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ دوسرے ہے اتباع الجنائز، کسی کا انتقال ہو جائے، اس کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی نماز میں اور اس کی تدفین میں شرکت کرنا۔ تیسرے ہے وتشمیت العاطس، کسی چھینکنے والے نے اگر الحمدللہ کہا چھینک پر تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ چوتھے ہے بنصر الضعیف، کمزور آدمی کی مدد کرنا۔ جو بھی آدمی کمزور ہے جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، اس کی مدد کرنا۔ پانچویں ہے وعون المظلوم، کسی پر اگر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، یعنی اس کو ظلم سے بچا لینا۔ اور چھٹے ہے افشاء السلام، سلام پھیلانا، سلام کو رواج دینا، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اور ساتویں ہے ابرار المقسم، اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کسی بات کی اور قسم پوری کرنے پر قدرت اس کو نہیں ہو رہی ہے تو اس میں مدد کرنا۔ یہ 7 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں پہلا اور دوسرے کا ذکر آ چکا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر جانا یا ہاسپٹل میں جانا، اس کے لیے دعا کرنا، دعا پڑھنا۔ دعا بھی آپ سے ذکر کی گئی تھی کہ ایک دعا چھوٹی سی ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ آپ اس کو کہہ دو کہ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، اور یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بن جائے گی، گناہوں سے پاک کر دے گی۔ تو ایک طرف پریشانی ہے، دوسری طرف گناہوں سے پاکی مل جائے گی تو آدمی کو ڈھارس ملتی ہے، اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بیماری سے کوئی نقصان نہیں۔ اور ایک دعا بتایا تھا، بلکہ وہ رہ گئی تھی کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں جو بڑی عظمتوں والا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، کہ وہ تم کو شفا دے دے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بیمار کے پاس اگر آدمی گیا اور اس نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھا اس کے پاس، تو اگر اس کے قسمت میں موت نہیں ہے تو وہ ضرور اس بیماری سے نجات پا جائے گا، اس سے شفا پا جائے گا۔ تو یہ بیماروں کی عیادت کا مسئلہ ہے۔
کسی کا انتقال ہو گیا تو جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس کے ساتھ شرکت کرنا ہے، جو بھی وہاں کام پڑتا ہے اس میں مدد کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ جنازہ جب لے کر چلیں گے اس کے بھی آداب بتا دیے گئے، تھوڑا تیز قدموں سے چلیں گے۔ جس طرح آدمی صبح مارننگ میں واکنگ کرتا ہے اس اعتبار سے تھوڑا ایک دم نارمل انداز بھی نہ ہو کہ خرامہ جا رہے اور دوڑے بھی نہ، اس کے بیچ میں تھوڑا سا تیز چلے۔ اس کی وجہ بھی حدیث شریف میں بتائی گئی کہ اگر وہ جنتی ہے مرنے والا تو اس کے ٹھکانے میں جلدی پہنچاؤ اس کو، تاکہ وہ جنت کا مزہ لے سکے، اور اگر وہ آدمی جہنمی ہے تو اپنے کندھوں کو ذرا جلدی ہلکا کر لو اس کے بوجھ سے۔ یہ تو پتہ نہیں آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے، بہرحال اس کو اس کے ٹھکانے پہ جلدی پہنچاؤ۔ ایک اس کے فائدے کے لیے کہ وہ جنتی ہے تو وہ جلدی اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائے گا، اور اگر وہ دوزخی ہے تو تمہارے کندھے جلدی اس کے بوجھ سے ہلکے ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑا تیز قدموں سے چلنا۔ تیسرے ہے بتشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ جب آدمی کسی کو چھینک آتی ہے تو چھینکنے والے کے لیے کہا گیا کہ وہ الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے آس پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کی چھینک یا اس کے الحمدللہ کہنے کو سنا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دیں یرحمک اللہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تشمیت ایک دعا ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے، یہ ضروری قرار دیا گیا۔ چھینک کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے التصاؤب من الشیطان والعطاس من الرحمن۔ جمائی، جب آدمی کو سستی آتی ہے تو منہ خود بخود کھل جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی، اور چھینک رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جمائی سستی کی علامت ہے، اور آدمی کے اندر سستی کا آنا یہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان سست ہے، ہمیشہ اس کو چاق و چوبند رہنا ہے۔ سستی پر اگر آدمی نے عمل کیا، سستی آئی اور پڑا رہ گیا تو بہت سے خیر کے کاموں سے محروم رہ جائے گا، اور اگر اس نے عادت بنا لی سست رہنے کی تو ایک دم نکما اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ سستی کا علاج صرف چستی ہے۔ جیسے ہی سستی آئے، آدمی کو کسی کام سے سستی آ رہی، کام پر جانا ہے تو وہاں تو آدمی کو جلدی سستی آتی نہیں، نماز کے لیے آنا ہے سستی آ رہی ہے، صبح نیند کھلی سستی آ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے کھل بھی رہی ہے، تو آدمی کا اس کا علاج یہ ہے کہ وہ فوراً کھڑا ہو جائے، وضو کرے اور نماز کے لیے آ جائے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ سستی پر اس نے عمل کیا تو کل بھی آئے گی، پرسوں بھی آئے گی، روز آئے گی، اور آدمی ایک دم نکما ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سستی یہ بری چیز ہے، اور سستی ہی کی علامت ہوتی ہے جمائی کا آنا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی کو جمائی آئے اور اس کا منہ کھلنے لگے تو کوشش کرے کہ وہ کسی طرح نہ کھلے یا دبا کے رکھے، اور اگر کھل ہی گیا تو منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ اگر آدمی آواز نکالتا ہے زور سے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے ضحک الشیطان، شیطان یہ سن کر کے ہنستا ہے۔ اس لیے آدمی کو سستی والے عمل سے بچنا۔ دوسرے، چھینک یہ رحمان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اللہ کے جو سب سے رحم و کرم والی صفت ہے وہ بتائی گئی، یعنی اللہ کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، رب کا استعمال کر سکتے تھے، 99 ناموں میں کوئی بھی نام ذکر کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ رحمان کہا گیا حدیث شریف کے اندر، تو گویا کہ اللہ کی رحمت کی ایک صفت ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ چھینک جب آتی ہے آدمی کو تو بہت سی بیماریوں کے حملے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ویسے بھی سائنس کا کہنا ہے کہ بہت سے جراثیم جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اس کی وجہ سے چھینک آتی ہے تو نکل جاتے ہیں۔ آدمی کو اس میں فرحت ہوتی ہے،
سکون ملتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر کہا گیا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں بیماریوں سے اور گندے جراثیم، مہلک جراثیم سے میں محفوظ ہو گیا۔ لیکن یہ چھینک کون ہے؟ وہ چھینک ہے جو صحت مند آدمی کو کبھی کبھی آتی ہے، ایک بار یا اکثر تو 2 بار ہی آتی ہے، 3 بار آ گئی۔ اب اگر آدمی یہاں پہ تو کہہ دیا گیا، اچھا اس کا حدیث کے اندر آیا چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، لیکن جو سنے گا اس کے لیے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ بتائیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہا تو جو سنا ہے اس کے لیے جواب دینا اور یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ اب ایک مرتبہ چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اس نے یرحمک اللہ کہا، 2 بار آئی تب بھی جواب دیا، 3 بار آئی تب بھی جواب دیا، پتہ چلا چھینکے جا رہا ہے ایک آدمی، اب دوسرا آدمی بیٹھ کر کے اپنے کام کاج کو روک کر کے یرحمک اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے، ایک چیز کو اس نے ضروری قرار دیا گیا تو اس کی حد بھی مقرر کر دی۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ دوبارہ چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے یرحمک اللہ کہا۔ تیسری مرتبہ چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے یرحمک اللہ کہا۔ چوتھی مرتبہ جب چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو آپ نے فرمایا رجل مسکوم، یعنی اس آدمی کو نزلہ ہوا ہے، زکام ہے، اس زکام کی وجہ سے چھینک آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ کے بعد اب جواب دینا ضروری نہیں۔ حدیث شریف کے اندر بتلایا گیا پہلی مرتبہ جواب دینا واجب ہے، دوسری مرتبہ جواب دینا سنت، اور تیسری مرتبہ جواب دینا وہ بھی سنت، چوتھی مرتبہ جواب دینا نہ واجب ہے نہ سنت۔ ہاں آدمی بیٹھا ہے فرصت سے اگر جواب دے رہا تو بہت اچھی بات ہے، جواب دینے کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں قرار دیا گیا۔ 3 مرتبہ اس کی حد مقرر کر دی گئی۔ یہ جواب کب دے گا؟ جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا تو آپ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے آدمی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ابھی فلاں آدمی کو چھینک آئی تھی تو آپ نے ان کو دعا دی یرحمک اللہ آپ نے فرمایا، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے اس کے جواب میں میں نے یرحمک اللہ کہا، اور تم نے الحمدللہ کہا نہیں اس لیے میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ یہ چھینکنے کا جو جواب دینا ہے یہ اس وقت ہے جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، اور اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہا ہی نہیں تو پھر اب اس کو جو سن رہا ہے اس کو جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی جواب دے دے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم کو الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، تاکہ یہ یرحمک اللہ ہی کہے گا، لیکن اس کو بتانا چاہیے کہ تم کو الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، اس کو یاد دلا دے۔ اس لیے آدمی کہہ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ یہ واجب جو ہے یہ واجب علی الکفایہ، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو 2-4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب سارے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ یرحمک اللہ کہیں، بلکہ ایک آدمی بھی ان میں یرحمک اللہ کہہ دیتا ہے تو سارے لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، سارے لوگوں کے لیے ضروری نہیں، یہ واجب علی الکفایہ۔ اور اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو واجب کے چھوڑنے کا گناہ سب کے اوپر ہونے والا ہے۔ اس لیے اس سنت کو بھی آدمی کو جاننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، چھینک آتی ہے نہ تو الحمدللہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا کہتا بھی ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ چھوٹا سا جملہ ہے، آدمی
الحمدللہ کہہ لے، یرحمک اللہ کہہ لے، تو زبان اللہ کے ذکر میں بھی ہو جائے گی، اس کو ثواب بھی ملے گا اور ایک واجب والا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں عمل ہو گئے تو ایک تیسرا عمل بھی ہے۔ جب سننے والے نے یرحمک اللہ کہا تو اب چھینکنے والے کے لیے ہے کہ وہ کہے یہدیکم اللہ۔ ایک دوسری روایت میں اس کے ساتھ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست رکھے۔ یہ چھینکنے والا اس کو جواب دے دے گا۔ اب آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی۔ اب یہاں پہ ایک چھینک آئی اور تین ذکر ہوا، دو آدمیوں کے درمیان دعاؤں کا تبادلہ ہوا۔ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا، جواب دینے والے نے اس کو دعا دی یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والے نے اس کو دعا دی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب یہاں پہ ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کا نام زبان سے لیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو دعائیں بھی دی جا رہی ہیں، اور جب دعائیں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ان دعاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ذرا جڑا رہے۔ ہم لوگوں کا رشتہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اب اگر دعاؤں پہ عمل کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو دعائیں ہیں ہم ان کو تو سمجھتے ہیں ایسے ہی، لیکن ان دعاؤں کی وجہ سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ سے تقرب ملتا ہے، اس کو اللہ سے نزدیکی اور قرب ملتا ہے، اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے، اور یہی تمام عبادتوں کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ مجنوں اور پاگل کہنے لگے، تو اللہ کے ساتھ یہ تعلق بھی جڑ جائے گا۔ تو یہ چھینک کے آداب تھے جو تیسرے نمبر پر کہا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ چوتھے ونصر الضعیف، اور پانچویں ہے وعون المظلوم۔ نصر الضعیف، کمزور آدمی ہے اس کی مدد کرنا۔ جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، کوئی بوجھ لیے ہوئے ہے، کوئی جھولا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، چلنے پر قدرت نہیں ہو رہی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو دقت ہو رہی ہے، آپ اس کا سامان اٹھا کر کے اس کے منزل تک پہنچا دیں۔ مالی اعتبار سے کمزور ہے، کھانے پینے کو نہیں ہو رہا ہے، کپڑے اور لباس کی تنگی ہو رہی ہے، بال بچوں کی تنگی آ رہی ہے، اس صورت میں آپ ان کی مدد کریں۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور یہ حق واجب ہوتا ہے آدمی کی استطاعت کے بقدر۔ اگر آدمی کو قدرت ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو اس صورت میں ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ آدمی دوسری جگہوں پر خوب خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے بھائی رشتہ داروں پر یا اپنے آس پاس پڑوس والوں پر یہاں پہ خرچ نہیں کرتا۔ حالانکہ یہاں پر خرچ کرنے کے فضائل زیادہ ذکر کیے گئے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں چونکہ وہ قریبی ہوتے ہیں، اور قریبی ہوتے ہیں تو قریبی ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تکلیفیں بھی پہنچتی رہتی ہیں، پڑوسی ہیں ان سے بھی شکایتیں رہتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، اس لیے آدمی کا دھیان ادھر نہیں جاتا۔ ہاں، ایک اجنبی آدمی آیا مدد کے لیے، اعلان کر دیا یا اس نے تقاضا رکھ دیا، وہاں پہ آدمی دے دے گا، مدد کر دے گا، کیونکہ اس اجنبی آدمی سے اس کو نہ کوئی تکلیف پہنچی ہے اور اس سے کوئی اس کو واسطہ بھی نہیں پڑتا ہے، اس لیے آدمی وہاں دے دیتا ہے۔ لیکن زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ اپنوں میں خرچ کیا جائے، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جاننے والوں میں، ان کی مدد کرنا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا۔ اب بتائیے، آپ نے کسی کی مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔
ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور اگر آدمی من فرج عن مسلم کربتن، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کر دیتا، اس کی پریشانی کو کوئی ہٹا دیتا، فرج اللہ عنہ بہا قربتا من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کر دے گا۔ اب بتائیے قیامت کی پریشانیاں کتنی بڑی پریشانیاں ہیں، اور وہاں پہ پریشانیوں کو دور کرنے کی اور کوئی شکل بھی موجود نہیں۔ اگر آپ وہاں پہ کسی بھی پریشانی میں اور دقت میں پھنس گئے تو پھر کوئی وہاں پہ دور کرنے والا نہیں، آپ کا وہی عمل دور کر سکتا ہے جو آپ نے دنیا میں کیا۔ اب اگر دنیا میں آپ نے اپنے کسی غریب کی، کسی محتاج کی، کسی کمزور بھائی بہن کی، کسی بندے کی آپ نے مدد کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کی مدد کرے۔ اتنی بڑی فضیلت والی چیز کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔ اللہ آپ کی مدد میں اگر لگا ہے تو آپ کا سارا کام بنے گا، کوئی کام بگڑنے والا نہیں۔ لیکن آدمی اس کی طرف سے غفلت پر، آدمی جانتا ہے کہ میں اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں، لیکن آدمی سوچتا ہے اس کا مسئلہ۔ بڑا غلط آدمی، بڑا گھٹیا آدمی اپنے کو نہیں سوچتا کہ میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں یا میں کتنا غلط ہوں۔ غلط تو ہر آدمی ہوتا ہے، بس یہ ہے اپنی نگاہ میں ہر آدمی اچھا ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں پر نگاہ کرنے کے بجائے دوسروں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، اور اگر اس کو آدمی غلط سمجھنے کے باوجود مدد کرتا ہے تو یہ اور فضیلت کی چیز۔ اگر اس سے آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اس کے باوجود اس کی مدد کرتا ہے تو یہ تو اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے، اس لیے آدمی کو مدد کرنا چاہیے۔ آگے ہے وعون المظلوم، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مدد کرنا، یعنی اس کو ظلم سے بچا لینا، ظالم کے ہاتھ کو روک لینا، یہ بھی آدمی کی استطاعت کے بقدر اس کے ذمہ واجب ہے۔ آدمی کے اندر اگر استطاعت ہے، دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی فلاں پہ ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، آس پاس میں، پڑوس میں، جاننے والوں میں، اور وہ آدمی اگر چاہے تو اپنے روب کے ذریعے سے یا اپنے مقام کے ذریعے سے اس کو روک سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن سوچتا جانے دو اس کا کام ہے۔ اپنے سے کیا مطلب؟ دوسرے کے معاملات میں اپنے کو دخل دینے سے کیا مطلب؟ یہ بہت بڑی کمی ہے، ایک فکر کے اعتبار سے، ایک سوچ کے اعتبار سے آدمی یہ سوچتا، آج کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ دوسرے کے معاملات میں ہم کیوں پڑیں؟ سامنے والا بھی بولتا ہے ہمارے معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ معاملہ آپ کے گھر سے اٹھ کر کے سماج میں آ جاتا ہے تو آپ کا نجی معاملہ نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ اس کے اثرات پورے سماج پہ پڑنے والے، اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جو بھی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور لوگ اس ظلم سے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب بھیج دیتا۔ اب عذاب کی وہ شکلیں ہی ہمیں عذاب نظر آتی ہیں جو پہلے قوموں کے اوپر ہوئی ہیں، کسی کو دھنسا دیا گیا، کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی پر طوفان آیا، اس طرح کے عذاب تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ویسا اگر عذاب آئے گا تو کہیں گے عذاب۔ حالانکہ یہ بد امنی، بے سکونی، بے اطمینانی جو ہمارے اندر ہے، خوف کی جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ ظلم سے بچانے کی کوشش نہ کرنا بلکہ ہمارا خود عمل ظلم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات تو زندگی پر پڑنے والے۔ آدمی دیکھتا ہے بہت سے لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، مہینوں ان کی سیلری نہیں دی جاتی،
ہمیشہ ان کو گھٹا رہتا ہے کہ اگلے مہینے لے لینا، اتنا ابھی لے لے۔ آدمی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں دیتا، چونکہ وہ سیٹھ ہے، وہ مالک ہے۔ اب یہ ظلم ایک جگہ ہو رہا تو دوسری جگہ والوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی وہ اس طرح کی حرکت اگر اپنے ملازمین کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو روکیں، لیکن ہم نے روکنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک عام چیز بن گئی۔ اب جتنے ہیں سب کا حال یہی ہے، کوئی وقت پر سیلری نہیں دیتا، اور ملازمین کا بھی حال یہ ہے کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے، وہ اپنے مالکوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے نہیں روکا، ہم سمجھے کہ یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے معاملات میں ہم دخل کیوں دیں، بس یہ سوچ کر کے ہم نے نہیں روکا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اب جتنے بھی لوگ ہیں، جن کے یہاں بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نہ دیں، گڑ گڑائے، بالکل عاجز بن کر رہے تو ہمارے پاس رہے گا، اور اگر ہم نے اس کو دے دیا تو بھاگ جائے گا۔ ارے لیکن آپ یہاں پہ اگر اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو تو آپ کے یہ اثرات ملکی طور پر، عالمی طور پر ہر ایک پر ہوتے ہیں۔ ہم کتنا، ہمارے یہاں 2 4 10 20 لوگ، ارے کتنے 100 200 لوگ کام کرنے والے ہوں گے، 1000 2000 کام کرنے والے ہوں گے۔ جب ہم اتنے کو نہیں سنبھالتے، اتنے میں جب ہم ظلم کرتے ہیں، جان بوجھ کر زیادتی کرتے ہیں، پھر ہم ان غیروں کی گورنمنٹ سے یہ امید لگائے رکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے، یہ خام خیالی ہے۔ جب ہم 2 4 کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہیں تو وہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ جبکہ ان کو انصاف سے مطلب نہیں۔ ہمیں تو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ انصاف کا جہاں پر مسئلہ آئے تو تمہارا کوئی رشتہ دار ہو، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ہو، انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ 5ویں چیز وعون المظلوم، کہ مظلوم یعنی اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کرنا۔ بہت جگہ حالات سے آدمی بھی مجبور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر دیکھا روڈ کے اوپر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپنی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آدمی سوچتا ہے کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں، چونکہ جانتا ہے وہاں پھنسے گا تو بہت پریشانیاں آ سکتی ہیں، پبلک الگ مارے گی، پولیس الگ مارے گی۔ لیکن جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ اس کی طرف دیکھیے کہ اگر آپ اس کو وقت پر ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں تو اس کی جان بچ سکتی ہے، اور اگر آپ نے تاخیر کی تو اس صورت میں اس کی جان جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کی جان کی کتنی قیمت ہے، یہ اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے جب اپنا کوئی جاتا، اپنے گھر کا کوئی جاتا ہے، اس کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، بربادی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، تو آدمی کو کم از کم اس کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اس کو ہاسپٹل تک پہنچا دے۔ اب لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہاں پر کھڑے رہیں گے، ویڈیو بنائیں گے، پولیس کو بھی کوئی کال نہیں کرتا ہے کہ وہ آئے، کیونکہ وہ سوچتا ہے میں نے اگر کال کیا تو پتہ چلا میرے ہی ذریعے سے اب بار بار پولیس مجھے ہی بلائے گی۔ بہت سی پریشانیاں ہیں سماجی طور پر، لیکن آدمی کچھ تو کر سکتا ہے مجھے جتنا کر سکے، لیکن آدمی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی اس کے ساتھ غلط ہو رہا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدد کرنا چھوڑ دیا، اب اس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو آپ کا یہ یقین کیجئے کہ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس کو ظلم و زیادتی سے بچانا چاہیے۔ جتنا اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے اتنی طاقت اور قدرت کا استعمال کرنا چاہیے، اور ہم آپس میں تو کر سکتے ہیں۔ جہاں غیروں کے ساتھ مسائل ہیں وہاں پہ ہم اگر نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنوں میں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش ہماری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔